تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے تارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے گھر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آواز سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ اور گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ السلام علیکم، میرا نام حمیرہ غزل ہے، میں فزکس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پہ لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ بیسیکلی مسئلہ فلسطین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک ایسا دور آئے گا کہ کفار مسلمانوں کے خون کے اس طرح سے پیاسے ہوں گے جیسے کئی دن کا بھوکا کتا کھانے کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ان کی کثرت ہوگی لیکن وہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے ہوں گے، دنیا کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے یہ سچویشن ہوگی۔ تو آج آپ دیکھیں، آج کا جو مسلمان ہے اس میں لبادہ اس کا لگے گا کہ مسلمان ہے، داڑھی بھی نظر آئے گی لیکن اس میں فیشن ہے، آپ کو حجاب نظر آئے گا لیکن فیشن ہے، وہ پراپر آپ کو لک جو دکھ رہی ہے وہ ایکچوئل وہ اسلام کو پروموٹ نہیں کر رہی، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ بیسکلی آج جتنی بھی یہاں اسپیچ ہوئی وہ سب کچھ جو ڈسکس کیا گیا، جو بتایا گیا، سب کچھ میں نے کرنا تھا، بٹ مین چیز یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کون سے کام، سب بولے یہ کرتے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، بٹ کویسچن از دیٹ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم یہاں پہ اس اسٹیج پہ آئے کیوں، دنیا کی محبت میں پڑے کیوں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، اسکرولنگ کرتے ہیں، فیس بک ٹویٹر سب یوز کرتے ہیں۔ مین ایشو یہاں سے ہے، ڈرامہ انڈسٹری، فلم، ہر چیز ہم نے دیکھی ہے، یہاں سے بیس جو تھی نا وہ خراب ہو گئی۔ پھر ایک انگریز نے بات کی، اس نے کہا کہ دراز کر اس طرح سے اس کی خودی کو کہ ہو جائے ملائم تو جدھر سے چاہے پھیر دو اس کو۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ مین چیز یہ ہے کہ اندر سے جو آپ کو اس کا اسٹرکچر ہے وہ دبا کر دو، اور باہر سے چاہے وہ سلامتی اس کی نظر آئے، وہ مسلمان ہے جس گٹر میں بھی ہے اس کو رہنے دو، لیکن اندر سے اس کو مار دو۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک ہمارے پاس کوئی لکڑی ہے، ہم اس کو ذرا سا ٹچ کیا، اس کو ٹھوکر لگائی، وہ ٹوٹ کے اندر سے کیا تھا وہ دیمک چاٹ دی تھی۔ بالکل ایسے ہی آج مسلمان کا ایمان، اس کی یہ سچویشن ہے کہ ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں، ہم کھوکھلے ہیں۔ اور بیسک اس کی وجہ کیا ہے، میں اگر آپ چند وجوہات اس کی بتاؤں تاکہ ہم بھی ہر بندہ اگر پرسنلی اس چیز پر فوکس کرے تو ہم شاید ان چیزوں سے نکل سکیں۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی چیز خود غرضی ہے، میں آگے نکل جاؤں اس کو نہ جانے دوں، اور معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے جو اسلامک اسکالرس
आज माँ कहती है उठ के सुबह सुबह नमाज पढ़ो, नमाज के लिए उन्हें उठेंगे, यूनिवर्सिटी जाना फटाफट उठेंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो मेरा पर्पस यहाँ बैठ के या आऊँ गरजूं बरसूं आपसे तालियां लूं, मेरा पर्पस ये नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जब आप यहाँ से जाएं आप ये सोचें कि मैंने इंडिविजुअली क्या काम करना है, मेरे साथ से क्या काम हो सकता है। यहाँ बहन भाइयों के आपस में इत्तेफाक नहीं है। एक जमीन क्या चीज है उस पे मार देती हैं, ये तो हमारे अंदर कॉमन सी चीजें जिसके ऊपर हम जान खत्म, सब कुछ खत्म। तो ईमान हमारा इतना वीक है। बहरहाल मैं एक बात कहूंगी, ईमान की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। ईमान की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ बेज़मीर मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान दुनिया। सोचिए। अल्लाह हाफ़िज़।